اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتعی المبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المہدیین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کی اور میری حاضری بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بھائی اسد ان کے برادران کا صف اعضا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ مالک آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بسم اللہ۔ بالکل اختصار کے ساتھ نوکری دینا مقصود ہے۔ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے اپنی زبان بے زباں کے ساتھ، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اور ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا ہے انہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو اختتام ہوگی۔ ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے ہیں۔ معلوم ہوا کتاب بے وارث نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کتاب کا وارث موجود ہے۔ جب کتاب موجود ہے تو کوئی وارث کتاب بھی موجود ہے۔ آیت آگے بڑھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا ہے۔ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا ہے۔ اگر قوم
قیامت تک موجود ہے تو ہادی قیامت تک موجود ہے۔ ہادی ہر دور میں قوم کی بقا کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے۔ اب اس کتاب سے مراد یا تو قرآن ہے، یا پھر اس سے مراد جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کا اللہ کہتے ہیں ہم نے وارث بنا دیے ہیں۔ کہ الکتاب سے مراد جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب کے ہم نے وارث بنا دیے ہیں۔ ہر ایک کو وارث نہیں بنایا، بندوں میں سے ہم نے بندوں کو چن لیا ہے۔ معلوم ہوا جیسے کتاب چنی ہوئی ہے ایسے ہی بندوں میں سے کچھ مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں، کچھ مرتضیٰ ہیں جنہیں اللہ نے کتاب کے وارث بنا دیے ہیں۔ اب کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں کتاب کے بارے میں جانتا ہوں، میں کتاب کے بارے میں علم رکھتا ہوں، میں قرآن کے بارے میں جانتا ہوں۔ بھائی آپ چپ کر کے صاحبان، اگر کوئی کسی سے پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے ممبر پہ ہو اور وہ کہے کہ بھائی ادھر بیٹھو، یہ مسئلہ میں اپنی دختر نیک تختر سے پوچھ کر آتا ہوں، توجہ فرما رہے صاحبان محترم، وہ وارث کتاب ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، جو مسئلہ ایک پوچھنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس جائے، ارے وہ کبھی وارث کتاب نہیں ہو سکتا، تو پھر مجھ سے پوچھو ترابی وہ کون وارث کتاب ہو سکتا ہے؟ تو آؤ آپ کے مولا خطیب منبر سلونی ارے مسجد میں بیٹھ کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لو سنیت لیل وسادتو لجلستو علیہا لاحکمتو بین اہل تورات بے توراتہم و بین اہل انجیل بے انجیلہم و بین اہل زبور بے زبورہم و بین اہل قرآن بے قرآنہم۔ اگر مجھ علی کے لیے ایک چادر بچھا دی جائے اور میں علی اس چادر پہ بیٹھ جاؤں تو تورات والے آئیں، میں علی تورات سے جواب دوں گا، زبور والے آئیں، میں علی زبور سے جواب دوں گا، قرآن والے آئیں، میں علی قرآن سے جواب دوں گا، اور اس طرح جواب دوں گا کہ ہر صاحب کتاب آ کر کہے گا وہی حق ہے جو علی نے کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو فرمانے صاحبان، وارث کی کتاب وہ ہے کہ جس کے پاس جی تمام کتابوں کا علم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کتابیں اتر رہی تھی یہ وارث کتاب موجود تھا، کتابیں اتر رہی تھی، یہ وارث کتاب موجود تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب وہ فرعون کے دربار میں تھے، ڈرا رہا تھا فرعون، تو آپ کے مولا یہ کہتے ہوئے نظر آئے اور موسیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہی وہ جوان تھا جو موسیٰ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا موسیٰ گھبراؤ نہیں، ڈٹ کے بات کرو، علی تیرے ساتھ ہے۔ اللہ حیدری، میں علی تیرے ساتھ ہوں۔ تو وارث کتاب وہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہو، قرآن کا علم موجود ہو۔ علی کعبہ میں آئے، 16 رجب کو رسول کعبہ میں آئے اور اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے، دیوار کعبہ پھٹی، علی کی ماں علی کو لے کے باہر آئی، دستے رسالت کی زینت بنے، امامت کا پہلا مہتاب رسالت کے ہاتھوں کی زینت بنے، لعاب رسالت علی نے چوسا، اور چوسنے کے بعد علی کو نیند آ گئی۔
بچہ بھوکا اور پیاسا ہو نا تو ماں اس کو دودھ پلا دے تو بچہ اسی وقت دودھ پیتے ہی ماں کی گودی میں سو جاتا ہے. توجہ فرما رہے صاحبان، اسی وقت سو جاتا ہے. جب لعاب رشد 3 دن کے بھوکے علی تھے، ایسے ہی ہے نا، ماں کا تو دودھ پیا نہیں تھا. وہ اور ہیں جنہوں نے کسی اور کافرہ مشرکہ ماں کا دودھ پیا. یہ وہ علی ہے کہ جس نے ماں کا بھی دودھ نہیں پیا، جس کی دنیا میں آتے ہی پہلی غذا لعاب پیغمبر بن گیا. اللہ اکبر. اور علی فرماتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ زکانی زکن زکا. یہ لعاب رسالت کی تاثیر ہے کہ اس لیے مجھے رسول نے ایسے علم عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی پرندے کو دیکھا کرے کو کیسے وہ دانا اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے منہ میں نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد جیسے ہی وہ دانا اٹھاتا ہے ویسے ہی اس کو اپنے بچے کے منہ میں منتقل کر دیتا ہے، اس کی غذا بن جاتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں میں نے رسول سے ایسے ہی علم لیا کہ جیسے پرندہ اپنے والد یا والدہ اپنے ابا و اجداد سے وہ غذا حاصل کرتا ہے. اور جب رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے، لعاب رسالت پیا، چوسا، اور اس کے بعد نیند آئی، آنکھ کھلی، تو اب رسول نے کہا کہ اقرا یا علی، علی مجھے کچھ سناؤ. سماعت فرما رہے ہیں صاحبان؟ تھوڑا سا بولے ذرا نا تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں. علی کچھ سناؤ. تو اب علی 3 دن کا یہ نہیں کہتا کہ ما انا بقارین، مجھے رسول پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، میں نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، میں آپ کو کیا سناؤں جب میں نے پڑھا نہیں ہے تو سناؤں کیا. تو تمام علماء کے یہ فکر ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اقرا یا علی، علی کچھ سناؤ، تو اس وقت 3 دن کے علی نے آنکھیں کھول کے کہا کہ مقرأ یا رسول اللہ، ہمیں تورات ہے، ہمیں زبور ہے، ہمیں انجیل ہے، ہمیں قرآن حکم کر، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، یا میں علی قرآن سنا دوں. علی نے 10 سے رسالت پہ قرآن سنایا. تو کتاب کیا ہے کہ جس کے اللہ نے وارث بنا دیے ہیں. آیت آگے بڑھتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. کچھ مومن ایسے ہیں کہ جن کی ہم نے جان، ہم کوئی پاگل نہیں ہے شاہ جی، یہ شیعہ دیوانے 1400 سال سے اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے، اپنے معاملات چھوڑ کے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ یہ اس عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دانشگاہ ہے، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یہ بہت بڑا کالج ہے، یہ بہت بڑی درسگاہ ہے کہ جہاں سے آل محمد کے فیوز و برکات کے لوگ تبرک لے کے جا رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی ہم نے جان اور مال کا سودا کر لیا ہے. کیا کر لیا؟ سودا. جانیں لے لی، مال بھی لے لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جان لے کر مال لے کر ہم نے ان کو جنت دے دی ہے. اب یہاں اللہ نے ان بندوں کا نام نہیں لیا، اس کی صفت کو بیان کیا. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں اور وہ خود قتل ہو جاتے ہیں. بھئی جنہوں نے قرآن کا سودا کیا ہوا ہے، قرآن کی آیت سے جنت کا، جان دے کر مال دے کر، ان کی نشانی یہ ہے کہ پہلے تو وہ میدان میں جہاد کرتے ہیں، یعنی میدان میں جب آتے ہیں تو قرار نظر آتے ہیں، فرار نظر نہیں آتے. حیدری قرآن بتا رہے بھائی، یہ ترابی نہیں بات کر رہا. قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے جنت خریدی ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ میدان میں قرار نظر آتے ہیں، غیر فرار نظر آتے ہیں. فَيُقْتَلُونَ، اور وہ وَيُقْتَلُونَ اور قتل ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. احد کے میدان میں 16 زخم علی کے بدن پہ لگے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے تلوار
چلاتے چلاتے رسول کے سرہانے پہنچتے ہیں، زخمی رسول کا سر اٹھا کے اپنی گودی میں رکھتے ہیں تو رسول کہتے ہیں یا علی تم یہاں باقی وہاں، آئے ہائے ہائے ہائے، یا علی تم یہاں باقی وہاں۔ تو اب علی عرض کرتے ہیں کہ اکفر بعد الایمان، کہ یا رسول اللہ کا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کر لیتا، یعنی رسول کو چھوڑ کر کسی اور مقام پہ مقام فرار اختیار کرنا یہ کفر ہے۔ اور قرآن بتا رہا ہے وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ آیت آگے بڑھی وعدن علیہ حقن فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو ان کا آپس میں سودا ہوا ہے نا، یہ کمپرومائز ہوا ہے، جانیں دے دی، مال دے دیا، جنت لے لی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ وعدن علیہ حقن فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کہتا ہے یہ معاہدہ میں نے انجیل میں بھی تحریر کیا ہے، میں نے تورات میں بھی تحریر کیا ہے، یہ میں نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جانیں دے دی، مال دے دیا، اور میں نے جنت ان کے حوالے کر دی۔ اب پتہ چلا یہ تو آیت ہے، اب آئیے ذرا حدیث پہ آئیے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ہر کوئی دعویٰ کر دے گا بھی میں بھی ادھا مال دے دیتا، انہیں سارا دے دیتا، انہیں 5-7 لڑکے لو آتے ستے بیٹھے یا جاگ دے بیٹھے جی۔ کوئی بندہ اٹھ کے جو 5-7 لڑکے لو آ کے بولو ٹیوبل لو آ دینا 7-8، تو اکیلا بھی میں تو سودا کر لیا جی، بولو یار 7-8 ٹیوبل لو آ کے کوئی 4 صاحب 5 صاحب لو آ دین، شاہ جی لو آ دین ٹیوبل، تو اکیلا جی میں جنت لے لیجئے تے مال میں دے دیتا جی۔ اللہ فرماتا نہیں، لامت کیوں نہ دی، کلا مال نہ دیتا ہوئے، جہاد کرنا تو جہاد کر دے زخمی بھی ہونا، سانو تے کوئی اعتراض نہیں۔ جیڑا بندہ بھی اس کسوٹی تے پورا اتردا ہے، جو انہوں سوٹی بھی بجی ہوئے دا، بولو یار ذرا ہے وہ جنت جا سکتا ہے۔ اب پیغمبر نے اس آیت دے بارے خود ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور جہنم دے تقسیم کرنا لائیں، یا تا قرآن جو آیت کٹ یا مننا پڑے گا علی کل بھی جنت وارسی آج بھی جنت وارسی۔ حیدری صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ وعدن علیہ فکر، قرآن میں وعدہ ہے، انجیل میں ہے، تورات میں یہ وعدہ پہلے طے ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جانیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے تائبونا، یہ توبہ کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، جاگو یہ اللہ کی حدود کی محافظت کرنے والے ہیں۔ او بابا پہلے کوئی اللہ کی حد تلاش کر، اللہ کی حدود اربع نہیں ہوتا، یہ ہندال کا رقبہ، یہ فلاں کا رقبہ، یہ فلاں کا رقبہ، یہ قصور کا رقبہ، یہ تحصیل کوٹ رادا کشن، یعنی حد تو آ گئی نا۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یا تو اللہ کی حدود کی حد تلاش کرو، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جیسے اللہ لامحدود ہے، ایسے ہی ان کہنے والوں کے علی کے اختیارات لامحدود ہیں۔ حیدری، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم جنہیں مانتے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے کو مانتے ہیں، بندے کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے۔ وجہ فرما رہے صاحبان، ہم بندے کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کے دکھائے ہوئے کو مانتے ہیں۔ کوئی پیغمبر نے ایک جگہ دکھایا، خود کعبہ میں لینے کے لیے گئے، دکھایا لوگوں یہ علی ہے،
शब हिजरत आती है, उससे माकबल जब ऐलान नबुव्वत होता है तो रसूल अली को गले लगा के कहते लोगों हाजा वसीयी व खलीफती व वजीरी मिन बादी। जो बंदे चुप है उनका अपना नसीब है। ए लोगों, ये 10 साल का बच्चा अली मेरा भाई, ये मेरा वसी है, मेरा जानशीन है, मेरा खलीफा है। क्या लोगों ने नहीं देखा कि 10 साल से अली पैगंबर का वसी बन गया? अब कोई मजीद ऐलान की जरूरत है या नहीं है? दीन आगे बढ़ता है, अली पीछे पीछे चलते हैं, हिफाजत करते हैं हुदूद इलाहिया की। मेरा नबी भी हुदूद इलाहिया में शामिल है, अली उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बदर होती है, अली अलमदार है। ओहद होती है, अली गैर फर्रार है। खैबर होती है, अरे परचम अली के हाथ में होता है। कौन सी जंग है, कौन सा मैदान है जो अली ने हासिल ना किया हो? फिर आखिर शब हिजरत आती है तो रसूल के बिस्तर पे अकेला जाना चाहते हैं, मगर अल्लाह की आवाज आती है, मेरा नबी बिस्तर को तन्हा नहीं छोड़ना, या खुद सोना है या अपने जैसे को सुलाना है। जो काफिरों को सोया हुआ मोहम्मद नजर आए, जो काफिरों को सोया हुआ मोहम्मद नजर आए, बड़े बड़ों ने कोशिश की होगी, मगर भाई आसानी में किसी का साथ देना और बात है, अरे मौत के बिस्तर पे सोना और बात है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। सारे लोग आते हैं। मैंने रिवायत में पढ़ा कि पैगंबर ने हम शक्ल को, हम मिजाज को, हम तबीयत को, जो जैसा था मुझे देखें। जब शाह साहब तशरीफ लाएंगे यकीन आप ज़ियारत फरमाएंगे। अब मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूं, आप मुझे देखें। हिजरत की मदीने में महाजर और अंसार के दरमियान रसूल ने एक दूसरे को भाई बना दिया। अबू ज़र गफारी को अबू हुज़ैफा का गुलाम बना दिया, अबू बकर अबू बकर को हज़रत उमर का भाई बनाया। जब तमाम सहाबा को एक दूसरे का भाई बना चुके तो अली को किसी का भाई नहीं बनाया। लोगों ने अली को देखा कि देखो आज अली को किसी का भाई नहीं बनाया है। या इतने में जिब्राइल उतरा, रसूल आगे बढ़े, बढ़ के अली को सीने से लगा के फरमाया, या अली अंता खीफी दुनिया वाला आखिरा, अली तू मेरा यहाँ भी भाई है वहां भी भाई है। हैदरी। कोई जगह रह गई? एक बात कह के मैं बात समेट रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि अली का हक था भाई, जागे तो अली खुद कह देते, तलवार निकाल लेते। एक बात कह रहा हूं समझने वालों के लिए, अल्लाह ने आदम को, तमाम कायनात को, तमाम मलाइका को आदम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया। दिया जी? बोलो, सारे बोलो यार। तमाम ताकतों को सजदे के लिए। अब आदम के लिए ये वाजिब है कि वो शैतान को कहे कि तू मुझे सजदा कर? तो उन गल समझ नहीं आई भाई। अल्लाह तो बाद जे शैतान वेर गया सी आदम नूं, मैं ते इनू नहीं करदा, आना खैर मैनू, मैं तो चंगा दे तो इनू मिट्टी तो बनाया, मैं अग तो बनाया, लिहाजा मैं बेहतर हाँ। तो जो शैतान वेर गया, मैनू वेखो शैतान जो मैं नहीं करना, हुण आदम दा हक बनदा भी शैतान को जावे तो उन्होंने यार मैनू सजदा कर ला, तेरी मेहरबानी, बनदा है? बोलो तो सही। अल्लाह तो बाद समझे नहीं, मैं गल बड़ी बड़ी कह देती है तो जरा सोचे जो मैं आख्या की है। हाय 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 भाई, जो अल्लाह का हुक्म नहीं मनिया, अल्लाह वड्डा है आदम छोटा है, तो पता चलिया कि अगर कोई आदम के सामने सजदा आदम नूं करना है, आदम का हक नहीं कि शैतान का हथ फड़ के क्यों मेरी बैत कर। हाय 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 हाय, आदम दा नहीं कि वो शैतान दा हथ फड़ के क्यों मेरी बैत करे, इस वास्ते कि वो अल्लाह ने अज़ाज़ील तो उन्हें शैतान बना दिता। आदम दे इनकार, सजदे दा इनकार करन दी वजह तो हुण अली ने क्यों नहीं किसी नूं आखिया हथ फड़ फड़ के कि तुसी मेरी बैत करो, वो इस वास्ते कि जो रसूल दे फरमान दा इनकार कर दिता। हाय हाय हाय,
اس تو بات بھی علی حق سے بھی فرمایا میں نے انبیاء کی مثل ادا کی، آدم کے لیے واجب نہیں تھا. یہ مولا میرا اپنا جملہ نہیں، مولا سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں زبردستی بیعت لے لی؟ تو ہم نے فرمایا کہ میں نے آدم کی سنت پہ عمل کیا، آدم پہ واجب نہیں تھا کہ وہ خود شیطان کو کہتے. تو یہ جو منصب الہیہ پہ فائز ہے نا آئمہ معصومین، یہ منصوص من اللہ ہے. میں سمیٹ رہا ہوں بس آخری بات، یہ منصوص من اللہ ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، بندے کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. تو رسول نے ہر جگہ پہ جو اللہ کے بنائے ہوئے تھے انہی کو دکھایا. اسی لیے میدان غدیر کے لکو دک صحرا میں ببول کے درختوں کے علاوہ نہ کہیں سبزہ نہ کہیں سایہ، اور ایک بے سایہ نبی سایہ رکھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، دیکھو، سمجھو. ہم اس بے سایہ بان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں. ہم ہر عارف کو سقیے کوثر کا تعارف کرا رہے ہیں. لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی، شاخ حیات پر بیٹھ کر اونگنے والے لوگ بیدار ہوئے. ہر نظر کائنات کی طرف اٹھی. عجیب عالم اضطراب تھا، کوئی خوش کوئی بے قرار تھا. کسی کا نصیب جاگ رہا تھا، کسی کا کھانا خراب ہو رہا تھا. کسی نے خوش ہو کر الحمدللہ پڑھا، کسی نے جل کر انا للہ کہا. بہرحال حل عطا کا پردہ اٹھا، انما کا غلاف اترا. لبہائے نبوت کے طاہر و اطہر ساگر سے ولایت علی کے رندوں نے، مستانوں نے شراب مودت کو پا لیا. قد افلح المومنون کے حقداروں نے، برز الایمان کلہ کے حبداروں نے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی چادر طہارت سے چھنی ہوئی شراب کا لطف لیا. بزم ملائکہ میں، صف انبیاء میں، حوروں کی قطار میں، پردہ غفار میں، کوثر کے شباب میں، سلسبیل کی آب میں، جنت کے درختوں میں، درختوں کے پتوں میں، وسعت فرش میں، رفعت عرش میں، عرض و فلک میں، جن و ملک میں، شمس و قمر میں، پورے دہر میں، جنت کے اعلان میں، غدیر کے میدان میں، جملہ حاضرین میں، تمام ناظرین میں، امہات المومنین میں، ایک نہیں پیغمبر کے یاروں نے میں نہیں بلکہ ساروں میں پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رسول نے اپنے بنے ہوئے کو، اللہ کے بنائے ہوئے کو صرف دکھایا ہے، صرف دکھایا ہے. اسی لیے ہم شیعان محمد و آل محمد، مرزا صاحب، ہم شیعان محمد و آل محمد صبح و شام برسر عام اپنے اصول میں، فروع میں، جاگ رہے ہیں یا نہیں، فروع میں، اصول میں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، شاہی میں، گداہی میں، خوشی میں، غمی میں، رنج میں، راحت میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، جلوت میں، خلوت میں، موت میں، زیست میں، ثنا میں، بقا میں، حضر میں، نشر میں، قبر میں، جنگ کے میدان میں، دین کے ارکان میں، کلمہ میں، آذان میں، ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم کل بھی اللہ کے بنائے ہوا کو مانتے ہیں، اب بھی اللہ کے بنائے ہوا کو مانتے ہیں. بس ایک جملہ اور بھائی کو حق دوں، جو کائنات کے مالک تھے اس کی بیٹیاں بازار میں زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ
جو کائنات کی پردادار تھی، شہزادیاں جو ماں اور نانا کی قبر پہ آتی تھی تو حجاب اور پردوں میں آتی تھی، قناتوں میں آتی تھی، آج کوفہ کے بازار میں ننگے سر گزر رہی ہے۔ جب کوفہ کے بازار میں شہزادی آئی، علی کی بیٹیاں، سادات و مومنین، اور مکان کی چھت سے ایک عورت نے آواز دی، اے قیدی بیویو تم کون ہو؟ تو میری شہزادی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے کہا، ہم آل محمد کے قیدی ہیں۔ آل محمد کے قیدی کا نام نہ تھا۔ یہ عورت مکان کی چھت سے نیچے اتری، بازار میں آئی اور شہزادی کے پاس آ کے رونا شروع کیا، بی بی کوئی اجڑے ہوئے قیدی لگتے ہو، کوئی میرے لیے حکم ہو تو فرمائیے۔ تو بی بی کہتی ہے، اے کنیز خدا، اگر احسان کر سکتی ہے تو یہ کر، مجھے چادریں لا دو، ہم بڑی پردادار ہیں۔ عزادارو مقتل یہ کہتی ہے کہ یہ کوفی عورت گھر میں گئی، چادریں لے کر آئی اور چادریں تقسیم ہونا شروع ہوئی۔ ارے علماء مقاتل نے لکھا، ابھی آخری بی بی کے سر پہ چادر نہیں آئی تھی، یا شمر حرامی نے ارے پہلی سیدزادی کے سر سے چادر اتار لی۔ علی کی بیٹی رو کر کہتی، واہ حجابا، اے نانا ہمارا پردہ، اے نانا بازار میں بیٹیاں ننگے سر۔ اور عزاداران حسین، عورتوں نے کھجوریں پھینکی تو علی کی بیٹی کہتی، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ عورتیں کہتی ہے، تم کوئی آل محمد کی بیٹیاں ہو؟ جب کہنا آل محمد کی بیٹیاں ہو تو بی بی نے رو کر کہا، کوفہ کی رہنے والی ہو، مجھے پہچانو، میں مدینے والی زینب ہوں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔